شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج کا مسئلہ لے کر آئے ہیں عالمگیر۔ اور عالمگیر ایسے ہے کہ یہ کیڑا، گلے کا کیڑا جو گرتا ہے، گلے میں جو بلغم، ریشہ، نزلہ، زکام جو گرتا ہے وہ ناسور ہے، وہ ہمیں اندر سے ہمارے اعضاء کو جلانے کا باعث کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک تیزاب ہے، اور تیزاب جو ہے وہ جس چیز پہ بھی پڑے گا اس کو جلا دے گا۔ یعنی اگر گلے پہ پڑے گا تو ہمارے ٹونسلز، ہمارے تھائرائڈ پرابلم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائیں گی، اور اسی طرح اگر سانس کی نالی پہ پڑے گا تو سانس کی بیماریاں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح چھاتی پہ جب جمے گا تو ہمارے سینے کے امراض میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ ٹی بی بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پھیپھڑوں پہ پڑے گا تو پھیپھڑوں پہ ہوا اور پانی کے نظام کو متاثر کرے گا۔ اسی طرح ہمارے معدے پہ جب پڑے گا تو ہمارے معدے کی سوزش بھی ہو سکتی ہے، السر بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح اس کی معدے کی تیزابیت بھی ہو سکتی ہے، اور پرابلمز بھی معدے کی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح جگر پر آئے گا تو جگر کو بڑا بھی کر سکتا ہے، سوزش بھی کر سکتا ہے، ورم بھی کر سکتا ہے، اور جگر کی پرفارمنس جو کارکردگی ہے اس کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کڈنی پہ آئے گا یعنی کہ گردوں پہ آئے گا تو گردوں پہ اگر پس آئے گی یا پس ریشہ آئے گا، بلغم آئے گی، تو وہاں پر بھی متاثرہ عمل شروع ہو جائے گا۔ یعنی کہ جگہ جو ہے اگر پس پڑ گئی، سوزش ہو گئی، تو کڈنی کی پرابلمز جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر مثانے پہ آئیں گے تو پیشاب کی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لینا شروع ہو جائے گی، اور اگر پیشاب کی نالی میں مثانے کی جگہ پر یعنی کہ انفیکشن ہو گیا، سوزش ہو گئی، تو پھر بھی پرابلم جو ہے وہ مثانے کی اور پیشاب کے رکنے کی شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آنتوں پہ آ جائے گی اور آنتوں پہ آ کے سوزش کرے گی تو ہمیں قبض کی صورت میں ہمارا پخانہ جو ہے وہ رکنا شروع ہو جائے گا، جو کہ تیزاب ہے، تو وہ پھر ہماری آنتوں کو جلانا شروع کر دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ بواسیر بھی اس میں جنم لے لے۔ اور اسی طرح اگر آنتوں کی نالی جو کہ پخانے کی اخراج کا باعث بنتی ہے، اگر اس میں سوزش یا پس آ جائے تو وہ بھی مسائل کا باعث بن سکتی ہے، جس سے ہمارے جسم میں جب پخانہ جسم سے خارج نہیں ہوگا تو ہمارے جسم میں زہر رکنا شروع ہو جائے گا، جو کہ کینسر کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے کیڑے کو جو ہے وہ معمولی نہ سمجھیں، یہ ایک بہت مہلک قسم کا جو ہے خاموش قاتل ہے، جسے آپ اگر ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر آپ کے جسم کے، صحت کے، خوبصورتی کے، بالوں کے، نظر کے، دماغ کے، اعصاب کے، یعنی کہ باقی جو چیزوں کا نام ہم نے پہلے لے لیا ہے ان کی پرابلمز آپ کو دیں گے، اور کمزوری کے، خشکی کے، ہر وہ پرابلمز آ سکتی ہیں، جو کہ آپ کا خون جلانے کا عمل جب ہوگا تو خون بنے گا نہیں، اور خون جلتا رہے گا، اور ہمارے جسم میں بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیں گی، اور خون جب نہیں بنے گا تو ہمارے جسم میں بیکٹیریا جو ہے وہ رکنا شروع ہو جائیں گے، جس سے ہم ناسور جیسی بیماری کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کو کیڑا گرنا شروع ہو تو سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ کیوں ہوا، یعنی کہ پیدل چلنا کم کیا، یعنی کہ آپ نے بادی اشیاء یا ریشے والی بلغمی اشیاء زیادہ کھانے شروع کر دی، یعنی آپ نے ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھانی شروع کر دی، یعنی آپ نے کھانا کھا کر سونا شروع کر دیا، یعنی آپ نے لیٹ سونا شروع کر دیا، یعنی کہ آپ نے صبح دیر سے اٹھنا شروع کر دیا، یعنی کہ آپ بند کمرے میں رہتے ہیں، یعنی کہ جہاں ہوا کا اخراج تازہ نہیں ہے، اور جس سے آپ کی ناک کا نظام جو ہے وہ بند رہتا ہے، تو اس سے بھی یہ مسائل جو ناک سے آپ کے زکام کو، نزلے کو خارج ہونا ہوتا ہے، وہ اگر نہ ہو تو پھر رستہ گلے میں پرنالہ بن کر کیڑا جو کہلاتا ہے وہ بنتا ہے، جو کہ ناک کے ذریعے
نکلنا ہوتا ہے، جب بھی موسم چینج ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہوا ہے کہ موسم کے چینج ہونے پر ہمیں نزلہ زکام ہوتا ہے، جو کہ ناک کے ذریعے، چھینکوں کے ذریعے ہمیں خارج ہوتا ہے ہمارے جسم سے، تو ہم اس میں ریلیکس ہوتی ہیں اور اگلے موسم کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر سردی گرمی میں جو کچھ ہم نے کھایا پیا تو وہ جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں جو ہے نزلہ زکام کی پرابلم پیش آتی ہے، جو کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک جسم میں اخراج کا موسم ہے، ایگزاسٹ کا عمل ہوتا ہے اور ناسور کے نکالنے کا عمل ہوتا ہے، جسے ہم دوائی کھا کے یا چاول کھا کے یا بوتل پی کے یا آپ آئس کریم کھا کے روک دیتے ہیں، جس سے ہمارا عمل جو ہے وہ کیڑا بن کر اندر ہی گلے میں گرنا شروع ہو جاتا ہے اور ہم مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سر کی بیماریوں میں خشکی، سکری، بال سفید ہونا وقت سے پہلے، اور دماغی کمزوری اور اعصابی نظام، ڈپریشن کا نظام، اور اسی طرح نظر کا کمزور ہونا، کانوں میں ریشہ یا پس کا آنا، اسی طرح دانتوں میں درد رہنا اور مسوڑوں کا سوج جانا اور دانتوں کا جلد گر جانا، اور اسی طرح جو پہلے باتیں کی ہیں کہ اگر نیچے گر رہا ہے تو نیچے بھی پرابلم کرے گا۔ تو اس لیے آپ کیڑے کو جو ہے وہ عام بات نہ سمجھیں اور اس کو سنجیدہ لیں، اور آپ اگر کھانے میں پان، سگریٹ، سپاری یا نسوار ہے اور کیڑا ہے تو آپ اپنے آپ سے خودکشی کی طرف اپنے آپ کو لے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک، چاول، دہی، لسی اور آلو، گوبھی، بڑا گوشت، چنے کی دال، کڑی، پکوڑے، سموسے اور کھٹے پھل، کھٹے جوس، شوارمے، برگر، آئس کریم، چاکلیٹ، سلنٹیاں، چپس، ٹکے، کڑھائیاں اور کھٹے پھل، کھٹے جوس، اچار اور نہاری، بریانی، سموسے، دہی بلے اور اسی طرح کے جو ہے کھٹی چیزیں اور کھٹے پھل، اور اسی طرح ٹھنڈی برف والی اشیاء اور فریج سے ٹھنڈا یخ پانی پینا، یہ آپ اپنے آپ کو خودکشی کی طرف لے جائیں گے اگر آپ کو کیڑے کی بیماری ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں کو ٹیلی کر کے آپ نے نہیں حاصل کرنا ان چیزوں کو، اور کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے 1 گھنٹہ صبح پیدل چلنا ہے، 1 گھنٹہ شام، جس سے آپ کی ناک کھلے گی اور آپ کی ناک سے نزلہ جاری ہوگا، زکام جاری ہوگا، تو آپ کا جو کیڑا گرنا ہے وہ بغیر کسی دوائی کے، بغیر کسی مشقت کے ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسرا عمل، آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا اور کوسا پانی پینا ہے اور بار بار پیتے رہنا ہے، جس سے یہ عمل جو ہے ناک کی بندش کا، یہ آپ کا درست ہوگا تو آپ کا نزلہ جاری ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے ہر کھانے سے پہلے آپ نے ادرک کا کہوا اس میں شہد ملا کے اور 1 گھنٹہ پہلے آپ نے یہ پینا ہے، 1 گلاس پانی اور اس میں 20 گرام ادرک اور 1 چمچ شہد ملا کر آپ نے دن میں 3 بار آپ نے پینا ہے ہر کھانے سے پہلے۔ تو آپ کا جو کیڑا گرنا ہے، آپ کا جو نزلہ زکام کی بیماری ہے، آپ کو پرابلمز ہیں چھینکوں کی، تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے رات کو کھانا 8 بجے سے پہلے کھانا ہے اور رات کو سونا 10 بجے سے پہلے ہے، اور سونے سے پہلے دودھ نہیں پینا، چائے نہیں پینی، کھانا نہیں کھانا، سوپ نہیں پینا، صرف اور صرف آپ نے فروٹ کھانا ہے یا جوس پینا ہے۔ اور اس کے بعد سٹیم یعنی بھاپ، گرم پانی کی بھاپ لینی ہے، اور گرم پانی کسی بھی برتن میں یا سٹیمر میں کر کے آپ نے چہرے پر 15 منٹ بھاپ لینی ہے، اور اسے منہ بند کر کے ناک سے آپ نے بھاپ لینی ہے، اور چہرے پر آپ نے پوری بھاپ کا جو ہے وہ عمل کرنا ہے، اور ناک سے آپ نے سانس لینا ہے، جس سے آپ کی ناک کھلے گی اور آپ کا نزلہ زکام خارج ہوگا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر نزلہ زکام خارج نہیں ہوتا تو آپ سر درد کی بیماری کی طرف بھی چل جاتے ہیں، آپ اعصاب کی بیماری کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، آپ ریڑھ کی ہڈی کی بیماری کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، آپ کمزوری کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، آپ نظر کی خرابی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، آپ گنجے پن کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ آپ غرض ہے کہ بے شمار چیزیں ہیں جو کہ آپ کو یہ بتائیں، تو ناسور کی کئی قسمیں ہیں، اس میں ایک کیڑا بھی نام اس کا ہی ہے، اور اگر آپ اخروٹ کھائیں گے تو آپ کا کیڑا جو ہے وہ گرنا بند ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ بادام، کالی مرچ، منقہ کوٹ کر ہم وزن مکس کر کے اس کی گولیاں بنا لیں گے اور صبح دوپہر شام اس کو چباتے رہیں گے یا چوستے رہیں گے تو آپ کا کیڑا جو ہے
وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ ہر کھانے کے بعد اگر 10 گرام ادرک چبا لیں گے کچا تو آپ کا کیڑا گرنا جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ چھوٹے گوشت کی یخنی آپ بنا کر اس میں ادرک، پودینہ، کالی مرچ ڈال کر اس کو پئیں گے تو آپ کا جو ہے کیڑا زبردست انداز میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ ہلدی کا کہوہ اور سبز چائے کا کہوہ اگر پئیں گے تو آپ کا کیڑا جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ تو یہ والی باتیں تھیں ساری جن سے آپ عمل کریں گے تو آپ کا کیڑا جو ہے وہ گرنا بند ہو جائے گا، جس سے مستقبل میں ناگہانی بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔